کیا ہے بات متوازی ہوئے نہیں بزرگ ایسے بناتے ہیں ایسے دیکھو صفا ہے ہاں بس ایسے بناتا ہے شدت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ یقیناً کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس محفل سے مبارک نظر کی میلاد بہت ہوتے ہیں لیکن خاص ولادت کی رات میں جو میلاد ہوتا ہے اس کی اہمیت کہیں بڑھ والا جو زبان اللہ آپ سب بابود کر رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھے تو اتنی اچھائیاں کسی پروگرام میں آپ باہر پروگرام کرتے تو جمع نہیں جلسوں کا رواج یا ہم کی بات کا بات نہیں پہلے دن کی بات ساری مسجد ہی کرتے ہیں تو وہاں اسٹیج پہ بڑے بڑے چاہیے رنگ و چاہیے پھر آپ کوئی دعا بھی چاہیے جو خوب اچھال کود کر آ جائے آپ کے لیے آپ بھی خوب اچھل کود کر رہے ہو میں بڑا مزہ آیا تقریر میں اور رات کا پروگرام تو بڑے بڑے مولانا ہے بہت شاندار ہے اور آپ سب یہ پوچھ رہے کہ آپ نے رات کے پروگرام سے سیکھا کیا یاد ہے وہ تو پتہ نہیں تقریر بہت اچھی ملن زندگی کے لوگ ماشاء اللہ یہ دور میں بڑے سمجھدار ہیں اور ابھی برادر گرامی مولانا عبید صاحب بتا رہے تھے کہہ رہے سال میں ایک ہی پروگرام کرتے ہیں وہاں والے اور وہ پروگرام میلاد شریف کا ہے یہ بھی 12ویں شریف میں ہوتا ہے ہر مہینے پروگرام کرنے سے فائدہ بھی کچھ نہیں آپ ایک ہی پروگرام کر رہے ہو کسی کو کرو لیکن یہ سمجھ کر کرو کہ ہم جس پروگرام کو کر رہے ہیں اس میں جو باتیں علماء کرام ہمیں سمجھائیں گے بتائیں گے عمل کرنے کی کوشش کریں اور اگر ہم نے 50 باتیں بتائیں اس میں سے آپ نے 5 یاد کر لی اور 5 یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کر لی ہو سکتا ہے 5 پر عمل نہ ہوا لیکن اگر 2 پر پیسہ وصول پروگرام ہے اب تھوڑی دیر توجہ میری طرف لگائیں گے آپ میں چند باتیں دین و شریعت کی آپ کو گوش گزار کروں گا دیکھو کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں میں لیکن 2-4 باتیں جو بتاؤں ان کو توجہ سے سننے کی کوشش کریں باقی بولنا مجھ سے بہت دور سے آ رہا ہے کوالٹی میں کوئی کمی نہیں اللہ کا شکر ہے
بول تو ہم بھی بہت دور دور سے لے اور بولا بھی ہے میں نے اب سے 8 سال پہلے کاشی پور کے جلسے میں نے 3 گھنٹے تقریر کری اور 6 اسپیکر وہ اوپر والی سرائی ہیں اور 3 اسپیکر باکس اڑائے تھے، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ نقصان ہی ہوا، نقصان ہی ہوا۔ تو بولتے تو ہم بھی بتائیے دور دور سے ہیں، لیکن وہ ایسی باتیں ہیں کہ جن میں سن کے 2-4 باتیں دل پہ نہ اترے تو فائدہ نہیں ملتی۔ دین کی بات سنجیدگی کے ساتھ ہونی چاہیے اور اسی پر عمل کرنے کی ہمارا کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مبارک رات اتنی مبارک رات، اور یہ 12 تاریخ اتنی مبارک تاریخ ہے کہ حقیقت اگر پوچھو نا تو میں کاشی پور سے دوپہر آ رہا تھا، میں نے 12ویں شریف کی میلاد کی ایک نعت لگائی اور اس کو جب دل سے سن رہا تھا توجہ لگی ہوئی تھی کتاب کے اندر، اور اسی نعت میں تو خوشی کے آنسو پورا راستہ چھلکے۔ عیدیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے کسی عید سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں۔ اس کے متعلق ہی چند باتیں عرض کروں گا، اللہ میری زبان پر کلمہ کو جاری فرمائے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ فرشتے ساتھ میرے کر یہاں انوار آتے ہیں، یہ محفل ہے جہاں احمد مختار آتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے، ٹوٹ کر ہجرے مدینہ میں جو رویا کرتے ہیں، ٹوٹ کر ہجرے مدینہ میں جو رویا کب ہے، ہجرے مدینہ کہتے ہیں سینے سے جدائی کی تاریخ، ٹوٹ کر ہجرے مدینہ میں جو رویا کب ہے، اس کی زنبیل میں، زنبیل سمجھتے ہو؟
زنبیل کہتے ہیں سامان کی گٹری وغیرہ کو آپ عام زبان میں پوٹلی جس میں آپ سامان وغیرہ رکھ کر جاتے ہو، بیگ سمجھ لو. ٹوٹ کر ہجرے مدینہ میں جو رویا کم ہے اس کی زنبیل میں بخشش کا اثاثہ کم ہے. اثاثہ مٹیریل. تو مدینے کی جدائی میں جس انسان نے آنسو کم بہائے ہیں اتنا ہی مغفرت کا مٹیریل اس کے پاس کم ہے. مدینے کی یاد میں اگر آنسو بہائے تو یہ آنسو انسان کے لیے تمام کا سبب بنے گا. نجات ایک کیمرے پہ ہاتھ چاہیے. اور آج نے ان سے مدد اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. آج نے ان سے مدد آج کہاں مانوں گا. آج نے ان سے مدد آج کہاں مانوں گا. پھر نہ کہنا کہ میری قبر کشادہ کم ہے. باتوں کا ستانے سے شروع ہو رہے ہیں. ایک کسی دوسرے شاعر نے کہا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آگے اس ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام. کھیت جلنے کے بعد بارش برسے تو کسی کام کی ہے کسی کام کی. آج لے ان سے مدد حضور سے مدد آج لے ان سے مدد آج کہاں مانوں گا. پھر نہ کہنا کہ میری قبر کشادہ کم ہے اور دل میں کعبہ ہو اگر گنبد خضرا کے بغیر. آپ کے تو ماشاءاللہ دل کی ایک تختی پر خانہ کعبہ ہے دوسری پر گنبد خضرا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف خانہ کعبہ کی دونوں تختی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا کام چلنے والا نہیں ہے. شاعر نے اسی منظر کو سامنے رکھ کے کہا کہ دل میں کعبہ ہو اگر گنبد خضرا کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ ہیرے کو تراشا کم ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہیرے کو تراشا کم ہے اور کم نمازوں کی طرفدار کی وسعت جمع. واقعہ معراج آپ نے سنا ہوگا. سنا واقعہ معراج میں حضور گئے تشریف لے کر اور وہاں سے پھر میرے اور آپ کے لیے کچھ تحفہ بھی لائے. کیا تحفہ لے کر آئے؟ کیا لائے؟ مجھے بڑی خوشی ہے. یہ میں پہلی بار نہیں آیا ہوں. تقریر کرنے ضرور پہلی بار آیا ہوں لیکن اس مسجد میں نماز کئی بار پڑھی ہے. میں آتے جاتے کبھی گزرنا ہوتا ہے ادھر سے 2-3 بار تو شاید نماز پڑھی اور اسی وقت میں زیادہ تر ہمیں موقع ملتا ہے جانے آنے کا. تو میں نے دیکھا کہ چند گھر ہیں. اب یہ نظرانہ میرا سب کی طرف سے یہی ہوتا ہے. اب ایسے مت لینا بات ہوں تسلی کے ساتھ. حضرت نے بھی دے دیا اور انہوں نے نکل نے بھی دے دیا. اب سب کا یہی ہے. گاؤں کے بڑے صاحب نے دے دیا پھر امام صاحب نے بھی دے دیا. تو امام کا دیا ہوا تو ویسے بہت ہو امام کی ایک امام کی نماز قبول تو سب کی قبول اور امام کی نہیں تو کسی کی نہیں. اب ایسے نہیں بہت ہے. میرے جانے کے بعد امام صاحب سے مسافہ کر لیو آپ اپنے چاہیں. اماموں کا خیال کریں گے. تو واقعہ معراج آپ نے سنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس جب آ رہے تھے تو تحفہ لے کر آئے تھے میرے آپ کے لیے. کیا تھا وہ تحفہ؟ نماز. کتنی تھی؟ 5 نہیں تھی بھائی صاحب بتا رہے ہیں 50 تھی. کتنی تھی؟ 50 تھی. بیچ میں آپ سے پوچھنا تو باتیں یاد رکھیں جو یاد رکھیں وہ تو بتانی پڑیں گی. نہیں ہوگی تو میں بتا. تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عرض کیا رسول اللہ کیا لے کر آئے؟ کہا نماز لائے. کتنی لائے؟ جواب کیا ملا؟ 50 لائے. حضرت موسیٰ بولے زیادہ ہیں اتنی نہیں پڑھ پائیں گے لوگ کیونکہ حضرت موسیٰ ان سے پہلے آ کے دیکھ چکے تھے نا.
موسیٰ کی قوم 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، 2 وقت کی نماز پڑھتی موسیٰ کی قوم اور کوئی نہیں پڑھ پائی، تو یہ 50 وقت کی کیا پڑھیں گے؟ بس اب حضرت موسیٰ نے کہا زیادہ ہے تم کراؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مشہور تو تقریروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 5 کم ہوئی پھر تشریف لے گئے، پھر 5 کم ہوئی پھر تشریف لے گئے، پھر 5 کم ہوئی، لیکن بخاری شریف کی روایت میں 3 چکروں کا ذکر ہے کہ پہلے چکر میں 25 کم ہوئی، پھر 13 کم ہوئی، پھر 12 رہی، 12 میں سے پھر 7 کم ہوئی، پھر 5 رہ گئی۔ بہرحال مقصد سب حدیثوں کا ایک ہی ہے، معنی کے الفاظ کے اعتبار سے روایتیں مختلف ہیں، لیکن معنی ساری حدیثوں کا ایک ہی ہے کہ کل ملا کے 45 نمازیں کم ہوئی۔ مشہور روایت جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے، اس کو صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر ذکر فرمایا ہے، وہ 2 چکروں والی ہے۔ بار بار موسیٰ کے پاس حضور آ رہے ہیں، پھر 5 کم رہ گئی، پھر ملاقات ہوئی، پھر فرمایا، پھر عرض کیا رسول اللہ اب بھی زیادہ ہے اور کم کرائیے، پھر 40 رہ گئی، پھر حضور سے ملاقات ہوئی، بتایا اب بھی زیادہ ہے اور کم کرائیے، پھر اور کم ہوئی، پھر گئے، پھر کم ہوئی، پھر گئے، پھر کم ہوئی، اسی طرح سے چکر لگے 9 چکر لگنے کے بعد، ویسے ایک اگر اور لگ جاتا تو کام ہی کروں ایک بار اگر موسیٰ اور کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اب بھی زیادہ ہے اور کم کرا دو، تو اماموں کے کھانے کی ٹینشن ختم، مسجدوں کے چندے کی ٹینشن ختم، اماموں کی سیلری کی ٹینشن ختم، دھڑیوں کا دندہ ختم، وہ کچھ لوگ تکلیف ہو جانے باتوں سے۔ آپ کے گاؤں میں کچھ ہو سکتا ہے، شاید میرا حسن زن یہی ہے، نہیں ہوں گے ایسے لوگ، لیکن ہم نے دیکھا بہت۔ تو اچھا یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار آپ کو کہہ دیتے تو جو 5 تھی وہ بھی ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، حضرت موسیٰ نے پھر کہا، 10ویں بار بھی موسیٰ نے کہا اب بھی زیادہ ہے، میں تو 2 وقت نہیں پڑھ پایا، پڑھوا پایا، ابھی بھی زیادہ ہے اور کم کراؤ، لیکن حضور نے فرمایا اس کا یہی آپ مجھے شرم آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ یاد رکھو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے، اس 7000 سال کی دنیا کی ہسٹری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو 313 رسول آئے، 312 کی امت ہے، شریعت الگ، مختلف امتیں الگ، شریعت الگ، نبی تو بے شمار تھے، لیکن ان 312 اور 313 میں ہم ان 313 رسولوں کی جو امتیں تھیں، ان امتوں کا معیار یہ کہ ان 313 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو خاص فرمایا، اور اتنا خاص فرمایا، اتنا خاص فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب الجلال کسی امت کو جنت میں اس وقت تک داخل نہیں فرمائے گا جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے کون سی امت جنت میں جائے گی؟ ارے ہم آپ سے آئیں گے شامل نہیں۔ اب اتنا اعلیٰ مقام ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے ایسی؟ کیا ہم زیادہ خوبصورت ہیں؟ ہم سے اچھے اچھے جنے کتنے لوگ دنیا میں ہو؟ کیا ہم بہت زیادہ لمبے ہیں؟ نہیں، ہم سے زیادہ لمبے لوگ ہو۔ کیا ہماری عمریں زیادہ، اعمال زیادہ؟ نہیں، ہم سے زیادہ عمر کے لوگ 200 250 سال کی عمر میں لوگ بالغ بھی ہوئے اسی زمین پر، 1000 سال کی عمر ہے، لیکن ان کو یہ مقام حاصل نہیں، ان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں، ان کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا کہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ حضور کی امت سب ساری امتوں میں سب سے افضل والا، تو حضور نے فرمایا جب اتنا بڑا مقام ہے اور کسی بھی انسان کو اعلیٰ بننے کے لیے، مقام اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے، عزتیں پانے کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر سوتے سوتے کوئی بڑا آدمی بنتا ہے کبھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنایا ہے تو اس کے لیے کچھ محنت تو کرنی پڑے گی، تو 5 وقت کی پڑھنی پڑے گی۔ حضور نے فرمایا اب بھی اگر 5 وقت کی یہ وہ نہ پڑھ پائے تو پھر اس کے بڑے ہونے کا کیا فائدہ؟
اس لیے اب نہیں جاؤں گا. تو نماز اب 5 ہی رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا معاملہ کر رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے زیادہ ہمدردی رکھ رہے ہیں کیا آپ جاؤ؟ حضرت موسیٰ نے ہمیں دیکھا نہیں. ہماری آپ کی حضرت موسیٰ سے ملاقات نہیں. حضرت موسیٰ حضور کے امتی نہیں, ہم حضرت موسیٰ کے امتی نہیں. موسیٰ ہمارے رسول نہیں, وہ شریعت موسیٰ کے رسول. ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم. ہم کلمہ ان کا نہیں مانتے ہیں. نبی کو مانتے ہیں, رسول بھی مانتے ہیں, برحق بھی مانتے ہیں, لیکن ہمارا کلمہ ہے, ہماری شریعت ہے, ہماری کتاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے زیادہ لے کر آئے ہو, کم کراؤ, زیادہ لے آئے, کم کراؤ, زیادہ لے آئے, کم کراؤ, زیادہ لے آئے, کم کراؤ. بار بار چند نمازوں کی طرفدار تھی موسیٰ کی زبان. موسیٰ کی زبان بار بار یہ کہہ رہی اور کم کراؤ, اور کم کراؤ, اور کم کراؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خود کا کوئی معاملہ تھا یا بات ہے کہ میری تمہاری نمازیں کم کر رہے تھے؟ تو یہ یاد رکھو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ربی ارنی انظر الیک, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, ذرا اپنا دیدار تو کرا دے. رب نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل, مجھے دیدار تم موسیٰ نہیں کر پاؤ گے. کیوں؟ ولکن انظر الی الجبل, اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو اس پہاڑ کو دیکھو. اگر پہاڑ کو دیکھنے کے بعد تم صحیح سالم رہے فسوف ترانی, تو پھر جلدی ہی مجھے بھی دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا, جب اس کے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا, اور رب نے فرمانے کے بعد پھر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ پہاڑ کو دیکھو. اگر پہاڑ کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی جگہ صحیح سالم ہیں تو صحیح سالم رہے تو پھر مجھے جلدی دیکھ لو گے. لیکن جب حضرت موسیٰ نے پہاڑ پر نظر ڈالی, اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی اور موسیٰ کی نظر رب کی تجلی پر پڑی. حضرت موسیٰ صعقہ, موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. حضرت موسیٰ ہی نہیں گرے, موسیٰ کی ساری قوم اس تجلی میں بے ہوش ہو گئی. اور بے ہوش نہیں, حضرت موسیٰ کو بے ہوش ہوئے. پوری قوم کے 370 افراد جو لے کر آئے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے, سب کو موت آ گئی. لیکن حضرت موسیٰ جب نہ دیکھ سکے, فلما افاق, جب افاقہ ہوا, اپنی پہلی والی حالت پر آئے, قال سبحانک تبت الیک, عرض کرنے مولا تیری ذات پاک ہے. موسیٰ کے پاس یہ آنکھیں نہیں جو تجھے دیکھ سکے, موسیٰ کی آنکھوں میں یہ کمال نہیں جو تجھے دیکھ سکے. یہی موسیٰ ہے جو دور پر رب سے کہہ رہے مولا دیدار کرا دے. رب کی طرف سے جواب ملا نہیں دیکھ پاؤ گے. تجلی کو دیکھا, وہ بھی نہ دیکھ پائے. تو رب کی بارگاہ میں یہی موسیٰ کی اصرار کر رہے تھے دیکھنے کے لیے. وہ موسیٰ رب کو ڈائریکٹلی نہ دیکھ سکے, لیکن معراج کی شب میرے تمہارے آقا نے جب رب کا دیدار اپنے اس ماتھے کی آنکھوں سے فرمایا تو وہ نور مصطفیٰ, وہ نور رب جو حضرت موسیٰ نہ دیکھ سکے, اسی نور رب کو مصطفیٰ جان رحمت کی مبارک نگاہوں میں حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ابھی زیادہ ہے کم کراؤ, ابھی زیادہ ہے کم کراؤ. مسئلہ اصل نمازیں کم ہونے کا نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ جو نور نور کی بھائی پر موسیٰ نہ دیکھ سکا, وہ نور انڈائریکٹلی آپ کی آنکھوں میں موسیٰ کو دیکھنے کا. وہ نور جو ڈائریکٹلی موسیٰ نہ دیکھ سکے, یا رسول اللہ آپ کی مبارک نگاہوں میں وہ نور انڈائریکٹلی موسیٰ دیکھ رہے ہیں. تو کم نمازوں کی طرفدار تھی موسیٰ کی زبان. مسئلہ کیا تھا؟ کم نمازوں کی طرفدار تھی موسیٰ کی زبان. دل یہ کہتا تھا ابھی آپ کو دیکھا کم ہے, دل یہ کہتا تھا ابھی آپ کو دیکھا کم ہے. اور دل میں کعبہ ہو کر گنبد خضرا کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ ہیرے کو تراشا کر دیا. درود شریف پڑھ کر سنائیے اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی, میرا تمہارا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے تم پر احسان فرمایا. اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب آپ کو عطا فرما دیا. یہ رب کا احسان ہے, ورنہ ہم اس لائق کہاں ہیں جو حضور کے امتی بن جائے.
یہ تو ان کی ذرہ نوازی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سب سے عزیز رسول سبحان اللہ ہماری تمہاری مصنف میں لکھا اور ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ ورنہ جی اتنے لوگ دنیا میں 6000 تقریباً میں نے کاؤنٹ کیا کہ 7000 سال اس دنیا کو بنے ہوئے ہو گئے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ 20000 سال ہو گئے 50000 سال ہو گئے، سب جھوٹ کی بیکار کی بات ہے۔ میں نے حساب لگایا انبیاء کے زمانوں سے کہ کس کا زمانہ فطرت کتنا رہا ہے ایک سے دوسرے کے درمیان، اور ایک نبی کی عمر کتنی ہوئی، تو اس کے حساب سے جب میں نے کاؤنٹ کیا تقریباً 7000 سال۔ ہو سکتا ہے کچھ کم بیش ہو جائے، کیونکہ یقینی علم تو نہ نقلی نہ عقلی کسی طرح کی دستیابی نہیں، لیکن ایک موٹی تھوڑی سی کاؤنٹنگ کری تو اس کاؤنٹنگ سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کو بنے ہوئے تقریباً 7000 سال ہو گئے۔ اس 7000 سال میں 1500 سال ہمارے وہاں 1500 سال کی یاد ہے، اور 1500 سال میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرے ہوئے 1400 سے قائم چلے۔ 10 سال اور پیچھے چلے جاؤ، 47 کی جگہ 37 مان لو، تو اس 1350 سال 1450 سال میں 1450 سال میں کیا کوئی آدمی اس سے پہلے 5500 سال کے گزرے ان میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا، کوئی امت ایسی نہیں ہوئی کہ جس کی قسمت میں وہ عظیم رسول لکھ دیا جاتا۔ تو عزیزان گرامی واقعی ہمارے یہاں ہمارے کردار ہماری خاصیت ہے ایسی نہیں ہے، یہ تو ان کی ذرہ نوازی اور کرم نوازی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل فرمایا، ورنہ میرے تمہارے اعمال نہیں ایسے۔ ہمارے تمہارے اعمال تو اگر حضور دیکھ لیں سامنے کھڑے ہو جائیں میں اور آپ، تو یا تو شرم سے ہم مر جائیں یا میرے تمہارے چہروں کو دیکھ کر میرے تمہارے کردار کو دیکھ کر حضور اپنا چہرہ کریں۔ یقیناً نمازوں کی پابندی ہمارے اندر ہے، چہروں پر داڑھیاں ہم نہیں رکھتے، اسلامی لباس ہمیں پسند نہیں، برانڈیڈ کپڑا ہو اور ایسا ہو تو بہتر سے بہتر، تو وہ بڑے بڑے کپڑے پہننے نہیں کرتے، ان کو کہہ رہے ہیں یہ سب سے بہتر ہے۔ کیا ہوا ہے دنیا کی سب سے بہتر لوگ اور سب سے بہتر امت کا حال یہ ہے، یہ دین اگر میرے تمہارے اوپر ہوتا نا تو وہیں کا وہیں رک گیا ہوتا، اس طرح سے پھیلنا نہیں جیسا آج سب کھل گیا ہے۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کی ذرہ نوازیاں ہیں، تو ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو دین دنیا کی ترقیاں عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا سے میں حضور کے آنے سے پہلے کے حالات آپ کو معلوم ہے کیسے تھے؟ جن ماں بیٹیوں کے ساتھ آپ کھانے کھا رہے ہیں تو ہماری خدمت کر رہے ہیں، جو کہیں کسی کی بیٹی بنی ہوئی ہے، کہیں کسی کی ماں بنی ہوئی ہے، کہیں کسی کی بہو بنی ہوئی ہے، کہیں کسی کے جگر کا ٹکڑا بنی ہوئی ہے۔ انہی ماں بہنوں کا خاتونوں کا حال یہ تھا کہ اگر کسی شوہر کا کسی بیوی کا شوہر انتقال کر گیا تو شوہر کے انتقال کے ساتھ ساتھ اس خاتون کو بھی زندہ لوگ دفن کرتے تھے کہ یہ بہت بڑی ابھاگن ہے، کہ یہ اپنے شوہر کو کھا کے یہ ڈائن ہے، جب اس کا شوہر نہیں تو اس کو بھی جینے کا زمان بالکل نہ ملا۔ اس کی شوہر کی چتا کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آگ لگا دی جاتی، زندہ کو کسی کے گھر پہ بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ عرب کی سرزمین ہے، ایک بندہ نکلا ہے تجارت کے لیے، اس کی بیوی شریک حیات امیر سے، اور تجارت کے سفر پر جاتے جاتے اور ان کی بیوی شریک حیات سے کہہ کر جاتا ہے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میرا پتہ نہیں کتنے دن میں آؤں، سفر طویل ہے، راستے ہموار نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی سہولیات نہیں تھی جیسی آج لوگوں کو 100-200 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے ایک دن گزر جاتے ہیں، اور دوسرے ملکوں کا سفر کرنا تو مہینوں لگ جاتے تھے۔ تو کہا کہ وہ پتہ نہیں
راستے کی حکومت نہیں، جنگلوں کے راستے سے آپ کا گزرے گا، ہو سکتا ہے میں زندہ واپس آؤں یا نہ آؤں، یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آنے میں دیر لگتا ہے نہیں لگتا ہے، میرے آنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ جس امید سے تم ہو وہ امید تمہاری بات آئے اور تم کسی بچے کو جنم دے دو۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اگر میرے آنے سے پہلے کوئی بیٹا پیدا ہو تو اس کو بڑھیا سا نام دینا، اس کی اچھے سے پرورش کرنا، اس کی اچھی دیکھ بھال کرنا، اس کی سب صحیح سے پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو میرے آنے سے پہلے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دینا، کیونکہ بیٹی کو جینے کا سماج میں کوئی حق نہیں۔ مجھے آنے سے پہلے اگر تم بیٹی کو جنم دو تو وہ بیٹی میرے سامنے نہیں آنا چاہتی، لہٰذا چلے جاؤ 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 یہاں سے جاؤ یہاں سے۔ تو ابھی جانے گرامی وہ شوہر کی وصیت کر کے اپنی خاتون کو گھر سے نکل گیا، سفر میں ہے، سفر تجارت پر جا رہا ہے، سفر تجارت پر گیا، وقت گزرا، مہینے 2 مہینے 4 مہینے گزر گئے، اس عورت جو امید سے تھی اس کی ولادت کا وقت نہیں آیا، اس کے دن پورے ہوئے، امید تھی کہ کسی بچے کو جنم دے، جب ذہن میں مبتلا ہوئی ایک بیٹی کو جنم دے دیا۔ اب بیٹی کو جب جنم دیا تو بیٹی کو جنم دینے کے بعد اس نے یہ خیال کیا کہ اس بیٹی کو اگر میں زندہ دفن کرا دوں تو میری ماں، میں ماں ہوں، میری ممتا پر کیا گزرے گی؟ ایک ماں کے گلے میں سے پوچھو کہ 2 مہینے ماں اس بچے کو شکم کے اندر رکھ کر اس کی طرف اور بچا کے اٹھاتی ہے اور ممتا کے علاج کی تکلیف اور برداشت کرتی ہے، اس کا اندازہ دنیا میں ماں کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ ابھی جانے گرامی اس ماں نے تکلیف اس بیٹی کو اپنے شکم میں رکھ کر 2 مہینے اٹھائی اور اس درد ذہن میں مبتلا ہو کر جو تکلیفیں برداشت کی، اب یہ تکلیفیں اس کو اجازت نہیں دیتی کہ یہ تکلیفیں جو اٹھائی ہے ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے جو میں نے دل گزارے ہیں، لہٰذا بھی میری محبت کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس بیٹی کو کہیں زندہ دفن کرا دوں۔ لیکن نہیں ہے جانے گرامی، ایک طرف شوہر کی وصیت ہے، ایک طرف ماں کی محبت ہے، لیکن شوہر کی وصیت پر ماں کی محبت غالب آئی، اس نے سوچا کہ کوئی ایسا پیار تیار کیا جائے جس سے میری بیٹی بھی زندہ رہ جائے اور میرے آنے والے شوہر کو بھی پتہ نہ لگے بیٹی کیا ہوا۔ جب بیٹی آپ کو پتہ لگے، جب وہ آئے بتاؤ کہ بیٹی ہوئی اور یہ کہہ ہوئی کہ بیٹی ہوئی تھی پیدا، اس کو میں نے دفن کرا دیا۔ ادھکاری گرامی اس نے ایک پڑوسن سے اپنی سیٹنگ کی، پڑوسن سے بات چیت کرنے کے بعد کہا کہ کہتا ہوں یہ میری بیٹی ہے جس کو میں نے اپنی شکم میں 2 مہینے رکھا ہے اور میں نے اس کے لیے تکلیفیں بڑی برداشت کی ہے۔ میرا شوہر جانے سے پہلے یہ وصیت کر کے گیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دینا، بیٹی کو زمانے میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ آج زمانہ کہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن تم تو 1400 سال تک کی بات کر رہے ہو۔ میرے نبی نے یہ کہا مکہ کی سرزمین سے 1500 سال پہلے فرما دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ جس بیٹی کو تم ملعون جان کر زندہ دفن کر رہے ہو، یہ بیٹی تمہارے لیے آخرت کی یہ بیٹی تمہارے لیے آخرت میں جنت کی ضمانت۔ اور بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس طرح سے اشارہ فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جیسے یہ 2۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمانہ آج دے گا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میرا تمہارا مذہب 1500 سال پہلے کے درس دے چکا کہ بیٹی بچاؤ اور تم تو صرف کہہ رہے ہو لیکن میرے مصطفیٰ نے بچا کر دیا۔ وہ خاتون ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم سپر پاور ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، یہی تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جاؤ بیٹی کو زندہ دفن کر دو، لیکن ماں کہہ رہی ہے نہیں کیسے کروں، میں نے 9 مہینے شکم کے اندر رکھا، 9 مہینے شکم کے اندر رکھا، اس کو کیسے دفن کر دوں؟ ایک طرف شوہر کی وصیت اس کو پریشان کر رہی ہے، دوسری طرف اس کی ماں اس کے اندر جو کلیجہ ہے، ماں کی محبت ہے جس کے اندر، ماں کی محبت اس کو پریشان کر رہی ہے، کہہ رہی ہے ایک طرف میری ممتا ہے، دوسری طرف شوہر کا حکم ہے۔ کل میں اس نے پڑوسوں سے سیٹنگ کی، اپنی پڑوسوں کو بات چیت کرنے کے بعد کہا
کہ ایک خاتون پڑوسی کے ہمسایوں اور پڑوسی پر کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں، لہٰذا یہ بات یاد رکھ، میں نے اپنے گھر میں ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، میرا شوہر اگر آئے گا اور وہ بیٹی کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ تم نے اس بیٹی کو زندہ رکھا کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے تو میرا تھوڑا سا کام کر دے، کہا بتاؤ کیا کام کرانا چاہتی ہوں؟ وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہے کہ میرے شوہر کے آنے سے پہلے میں یہ بیٹی آپ کے گھر میں شروع کر دوں، یہ بیٹی رہے گی تمہارے یہاں، رہے گی تمہارے یہاں، کھیلے گی تمہارے یہاں، ماں اور باپ تمہیں کہے گی، لیکن جب دل میں آئے گی میرے گھر تو اس کو دیکھ دیکھ کر میرے دل کو تسلی ملتی رہے گی کہ بیٹی آ گئی، بیٹی آ گئی، بس یہ سوچ کر ہی میں دل کو تسلی دیتی رہوں گی۔ اس کی پڑوسن نے وہ بات تسلیم کر لی کہ ٹھیک ہے، کہتی ہے جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا، تیری بیٹی تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، اب اتنی بات گزری، عزیزان گرامی اس کے پڑوسن نے اس بیٹی کو پالنا شروع کر دیا۔ اب یہ بیٹی رات کو سوتی اس کے گھر میں، ماں اس کو کہتی ہے، باپ اس کو اس کے شوہر کو کہتی ہے، لیکن آج اس کے گھر میں دن میں کھیل رہی ہے، اس کے گھر اجنبی کی طرح ایک بیٹی گھر میں ٹہلی پھر رہی ہے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے ایک اولاد سے ماں کو ماں کہنے کا حق چھین رکھا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ باپ کو باپ کہنے کا حق چھین رکھا تھا اس زمانے میں، لیکن امام علیہ السلام بھی تھا جس نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا۔ اور آج بھی عزیزان گرامی یہ یاد رکھو کہ جتنی محبت بیٹی باپ سے کرتی ہے شاید اتنی محبت بیٹے نہ کرتی ہے۔ عزیزان گرامی یہ اسی محبت کا کمرہ ہے، وہ خاتون اس کے گھر میں اپنی بیٹی کو پال رہی ہے، دل میں بیٹی کا کھیل رہی ہے، رات کو گھر سو رہی ہے، دو گھر میں ایک بیٹی کی پرورش ہو رہی ہے۔ شوہر سفر تجارت سے واپس آیا، آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ تم نے جو امید سے تھی اب یہ بتاؤ اس امید کا کیا ہوا؟ تو کہتی ہے میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ کہا بیٹی کا کیا ہوا؟ کہتی میں نے بیٹی کو زندہ دفن کرا دیا، جب بیٹی پیدا ہوئی میں نے ایک پڑوسی کو بھیج دیا کہ جاؤ اس ماں نے اپنی بیٹی کی خاطر اپنے شوہر سے جھوٹ کو بولا، لیکن جھوٹ بولنا کبھی کبھی نفع بخش بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھو جھوٹ بولنا ہمیشہ نقصان دہ نہیں، کسی کی جان جا رہی ہو، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے، کسی کا مال ہو رہا ہو تو وہاں جھوٹ بولنا مناسب ہے، وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے مال کو تباہ و برباد کر رہا ہو تو جھوٹ بول کر روب و دبدبا دکھانا اور اس کے مال کو بچانا کوئی حق نہیں، جائز ہے۔ عزیزان گرامی اس خاتون نے بھی یہ کہا کہ میں نے جو بیٹی جنم دی تھی، میں نے جس بیٹی کو پیدا کیا تھا وہ بیٹی میں نے دفن کرا دی۔ عزیزان گرامی وقت گزرتا چلا گیا، دن گزرے، مہینے گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے۔ بچی کو جب دیکھا کہ بچی بار بار پورا دن اس میں آ رہی ہے، ماں سے بڑی محبت کر رہی ہے، اس جوڑی ماں بھی بچی سے بڑی محبت کر رہی ہے۔ جب اور وقت گزرا اس بات کو شک ہونے لگا کہ کہیں یہی تو وہ بیٹی نہیں ہے کہ جس بیٹی کو اس نے دفن کرایا ہو، اس سے جھوٹ بول رہی ہو۔ تھوڑا وقت اور گزرا، جب اس نے اس ماں بیٹی کی محبت دیکھ کے پہچان گیا، اس نے کہا کہ اس بیٹی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کے گلے پر خنجر رکھا اور کہا کہ اس سے بتا نہیں تو آج اس کا گلا نہیں کاٹ دوں گا۔ یہ پورا دن تیرے گھر میں رہتی ہے، پورا دن تو اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو اس کے کپڑے بھی چینج کرتی ہے، تو اس کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں لقمے بھی ڈالتی ہے۔ یہ بھلا کیسی پڑوسی کی بیٹی ہے؟ تو کہہ رہی ہے یہ پڑوسی کی بیٹی ہے، لیکن تیرا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پڑوسی کی بیٹی نہیں ہے۔ پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ کسی کا اتنا اچھا برتاؤ نہیں ہوا کرتا۔ مجھے یقین ہے اور یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں شاید یہ کوئی بیٹی تیری بیٹی ہے جس کے تو دفن کی بات کر رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو پڑوسی کی ہے۔ جب اس نے گلے پر خنجر رکھ دیا، ماں کی چیخ نکل گئی، کہتی ہے کہ ظالم مت مار اس بیٹی کو، میں نے اس بیٹی کو جنم دیا ہے، لیکن اس بیٹی کو زندگی کی اس بیٹی کی زندگی کو بچانے کے لیے میں نے تجھ سے بہانے کے لیے اپنی پڑوسن سے شادی کی۔ لیکن عزیزان گرامی باپ کو تک پھر نہیں آیا، باپ کو تک نہ آیا، اس بیٹی کو اٹھایا گود میں لے کر چل دیا۔ ایک ہاتھ میں خدان ہے، ایک گود میں بیٹی کو لیا اور خدان لے کر بیٹی کو لے کر چل دیا جنگل میں۔ کہتا ہے کہ یہ بیٹی ہے، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس کو آج ہی سبق کیا ہوگا۔ ماں قدموں پہ گر گئی، ماں قدموں پہ گر کر کہہ رہی ہے کہ بیٹی کو چھوڑ دے، بیٹی کو چھوڑ دے، اگر مجھے ماننا ہے تو اس کے بدلے مجھ سے مانگ گئی، لیکن بیٹی کو چھوڑ دے، بیٹی کو چھوڑ دے۔ اس کے دل تک نہیں کی، اس نے مان لیے تو بات نہ سنی، بیٹی کو اٹھایا، خدا لیا لے کر پہنچ گیا، کڑا کھولنے لگا، کڑا کھولتے کھولتے جب تھک گیا پورا کڑا تیار کر دیا، تھوڑی دیر آرام کرنے
کا میلاد ہم ملاقات ہونا. یہ وہی مبارک رات ہے. ہم سجاوٹی نہیں کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش و کرسی سجائے. جنتوں کو سجا دیا گیا, سوار دیا گیا. جلوس نکالنے والے لوگ اس وقت میں نہیں تھے, جو تو حضور کے ماننے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا جلوس نکالا. قرآن کوئی آدمی یہ کہے کہ جلوس کیوں نکالتا ہے, کہنا یہ تو رب کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے جلوس کیوں نکالا. والدان گرامی پھر کہتے ہیں کہ اسی دن میں پیدا ہو, اسی دن میں حضور انتقال کرنا. معتبر روایت تو یہی ہے, زیادہ میں فیصلہ نہیں اسی پر, لیکن بہت کی لوگ آدمی. اب کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ثابت نہیں ہو سکتی کسی طرح سے. لیکن بہرحال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم مناتے, مرن دن اس کا منایا جاتا ہے تو مرتا ہے. اور ہمارا نبی سبحان اللہ آج بھی زندہ ہے. زندہ مر گیا اور نہ منایا. ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے. اور سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انبیاء پر موت کے وقت کے لیے بس ساری ہوتی ہے. اور انبیاء کو چھوڑو, اللہ والوں کو کے تعلق سے فرما دیا گیا, شہداء کے تعلق سے فرما دیا گیا زندہ. اور میں اور آپ بھی تو زندہ ہی رہتے ہو مرنے کے بعد. قبر میں دوبارہ زندگی نہیں, شرم نہیں ملے گی زندگی. آپ اگر زندہ نہیں ہوگے تو حساب و کتاب کہاں سے ہوگا؟ قرآن کہتا ہے